الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم. معزز حضرات، عزیزان گرامی، قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، آج کی یہ مختصر سی بزم اسلام اور علم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب نے جو مجھے بتایا گیا تھا اس کے الرغم اسلام اور حالات حاضرہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں عناوین پر تھوڑی تھوڑی سی گفتگو کر سکوں. امام احمد رضا اسلامک مشن کا یہ اجتماع علم کے حوالے سے ایک بڑا اہم اجتماع ہے. اسلام اور علم یہ دونوں ایسے الفاظ ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق ہمیشہ ایک دوسرے سے رہا ہے. اسلام علم کا دوسرا نام ہے. اسلام کا جلوگر ہونا اور اسلامی انقلاب دراصل ایک خالص فکری اور علمی انقلاب تھا. اس سے پہلے آپ مذاہب عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے مذاہب آئے تھے انہوں نے صرف انسان کے جذبہ تقلید کو مخاطب کیا تھا. مذاہب عالم کی تاریخ میں اسلام پہلا مذہب ہے جو انسان کے شعور کو، انسان کی فکر کو، انسان کی عقل کو، انسان کے تدبر کو، انسان کے نظریہ تحقیق کو بار بار اپنا مخاطب بناتا ہوا نظر آتا ہے. افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تنظرون افلا تبصرون. تم عقل سے کیوں کام نہیں لیتے؟ تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ذہن سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے؟ انسان کی ان تمام فکری توانائیوں کو قرآن پاک نے اپنا مخاطب بنایا ہے. انسان کے ذہن و فکر اور انٹلیکٹ کی جتنی بھی نزاکتیں ہیں اور جتنے بھی فروق ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر کے بار بار دعوت دی گئی ہے کہ تم کائنات اور کائنات کے اندر کی اشیاء کو اپنی فکری اور اپنی عقلی توانائیوں کا محور اور مرکز بناؤ. آپ اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے تھے، جس سرزمین پہ پیدا ہوئے تھے، وہاں کے سیاسی اور معاشی تقاضے بظاہر کچھ اور تھے. عرب کی سرزمین
دو سپر پاورز کے درمیان میں تقسیم ہو گئی تھی. عراق کا ملحقہ علاقہ پورا عراق سمیت ایران کے قبضے میں تھا، اور شام اور اس سے متصل سارے علاقے روم کے قبضے میں تھے. حجاز مقدس کو تو اس لیے چھوڑ دیا گیا تھا کہ مشیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرا نبی کسی غلام زمین پہ پیدا ہو. اس لیے حجاز نہ روم کے قبضے میں تھا نہ ایران کے قبضے میں تھا. لیکن حجاز کے علاوہ پورا عرب تقسیم کر لیا گیا تھا. حجاز کو بھی کئی بار لوگوں نے کوشش کی، یمن کے ابرہا نے، ہیلیر کے تبا نے، کہ مکہ اور مدینہ کو اپنا باجگزار بنائے، لیکن ہر بار مشیت نے اپنے نبی کے مولد محترم کی حفاظت کی اور باہر سے آنے والی توانائیوں کو شکست خود بخود ہو گئی. ان حالات میں جبکہ ایران اور روم کی دو سپر پاورز اس زمانے میں، یعنی جو نور اور مشہور دنیا تھی، جہاں کوئی قانون تھا، کوئی تہذیب تھی، اس دنیا کی یہ دو سپر پاورز نے پورے عرب کو تقسیم کر رکھا تھا. پیغمبر عربوں میں پیدا ہوئے تھے، عربی زبان بولتے تھے. اگر معاذ اللہ وہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو اپنی قوم کو یہ کہہ کر کے مخاطب کرتے کہ صدیوں سے ہم اس سرزمین پر ظلم اور استحصال کا ماحول دیکھ رہے ہیں، ہمیں کالونائز کر لیا گیا ہے، اس لیے آؤ اٹھیں اور روم اور ایران کو اپنی زمین سے باہر کر دیں. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا کوئی نعرہ نہیں لگایا، اس لیے کہ پیغمبر اور ہوتا ہے اور سیاستداں اور ہوتا ہے. سیاست معروضی حالات کو دیکھ کر کے بولتا ہے اور پیغمبر آفاقی صداقتوں کی بنیاد پر بولتا ہے. اس لیے پیغمبر جو بولتا ہے وہ ہر دور کے لیے صحیح ہوتا ہے، ہر دور کے لیے معیار ہوتا ہے. اس لیے حضور سید عالم نے یہ نہیں کہا کہ روم کو الگ کرو، ایران کو الگ کرو، حالانکہ ایسا کرتے تو انہیں پذیرائی ملتی، مگر ایسا نہیں ہوا. اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے قائدین کی طرف سے رسول پاک نے لوگوں کو کسی زبان کی طرف نہیں بلایا، کسی خاص خطے کی طرف نہیں بلایا، بلکہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. رسول پاک نے اگر کسی کو بلایا تو سب سے پہلے کتاب کی طرف بلایا. اس سے نبوت اور علم کے رشتے کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضور سید عالم نے کسی جغرافیائی ضرورت، کسی مادی ضرورت، کسی مالی منفعت، کسی زمینی حقیقت اور کسی ارضی حقیقت کی طرف نہیں، بلکہ کتاب الہی کی طرف بلایا. نبوت کا آغاز بھی کتاب الہی سے ہوا، اور عالم یہ ہے کہ جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس میں پیغمبر کو ان کا معلم حقیقی اقرا فرماتا ہے، نبی پڑھیے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جس نبی نے دنیا کو کتاب کی طرف دعوت دی، جس پیغمبر پر وحی پاک کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوا، اس کی قوم اگر قاری نہ رہ جائے تو کیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ نہیں ہوگا؟ کیا یہ وقت کی سب سے بڑی ٹریجڈی نہیں ہوگی؟ اسلام تو دراصل ایک خالص علمی انقلاب تھا، ایک خالص تعلیمی انقلاب تھا، ایک خالص فکری انقلاب تھا. پتھروں کے دور میں بسنے والے انسانوں کو کائنات کی حقیقتوں سے آشنا کرنے کے لیے ایک نظام دینا تھا اور ایک مزاج دینا تھا. روایات میں جکڑی ہوئی قوم کو روایات کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے حریت فکر و نظر کی صلاحیت دینی تھی. آبا پرستی کی چکربندیوں میں مبتلا قوم کو اپنے آبا کے بنائے ہوئے جھوٹے منصوبوں سے اور جھوٹی روایات سے ہٹا کر عقل و استدلال کی راہ پر لگانا تھا. یہ پیغمبر کی دعوت تھی.
جو اس پیغمبر کا مزاج تھا جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جسے ہم نے مانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن عظیم کی تعلیمات کی برکات کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جب اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو مکے میں بلکہ پورے حجاز میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب آپ نے پردہ فرمایا تو 1,25,000 افراد کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ نون والقلم، پڑھنے والا پیغمبر قلم کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ فکر اور ذہن کے آفاق اتنے وسیع فرما دیے کہ انسان صرف زمینی حقیقتوں پر نہیں بلکہ ملکوتی اور آسمانی حقیقتوں پر غور کرنے لگا۔ یہاں سے ایک نئی دنیا کا انقلاب کا وجود ہوا ہے۔ حضور نے انسانیت کی ایک نئی صبح تابندہ فرمائی ہے۔ روایات کے اندھیروں میں حقائق کے اجالوں کا آفتاب جلوگر ہوا ہے پیغمبر کی آبادی سے۔ ہم اس قوم، اس رسول کے امتی ہیں، اس پیغمبر کے امتی ہیں جو ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے تھے جب دنیا شعوری اعتبار سے ایک فکری انقلاب کے لیے تیار ہو چکی تھی، زمین بن چکی تھی۔ کسی ابر بارندہ کی ضرورت تھی کہ بادل برسے اور زمین ہزاروں گلستانوں کا مرکز بن جائے۔ آپ اگر دیکھیں تو میرے رسول کی تشریف آوری سے لے کے جناب آدم تک ماضی میں، ان سے پہلے دنیا کی رفتار بڑی سلو رہی ہے۔ دنیا میں ترقیات کی رفتار بڑی مختصر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو نظام زندگی تھا، جو زندگی کے تقاضے تھے، خوراک کا اور رہائش کا جو معیار تھا، لباس کی جو کیفیت تھی، جناب موسیٰ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تقریباً ویسے ہی آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت نوح آدم ثانی کے زمانے میں انسانی زندگی کا جو اسٹینڈرڈ تھا، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جناب شعیب کے زمانے میں ویسے ہی نظر آئے گا۔ دنیا بہت دھیرے دھیرے ترقی کر رہی تھی، بہت سست رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی تھی۔ انسان جب مریض ہوتا تو جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کر لیتا تھا، یہ ایک فطری اور نیچرل طریقہ تھا۔ بھوکا ہوتا تو صرف چند غذائیں تھی جو پورے کرۂ ارض میں کھائی جاتی تھی۔ ننگا ہوتا تو چند لباس تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ رہائش کی ضرورت ہوتی تو کبھی مٹی کی دیواریں اٹھا لیتا اور کبھی پتھر تراش کے اس کے اندر مکان بنا لیتا تھا۔ اتنی ہی زندگی تھی، بڑی سادہ سی، بڑی مختصر سی۔ لیکن حضور کائنات کے اس موڑ میں پیدا ہوئے ہیں کہ یہ زندگی بہت تیزی سے آگے بڑھنے والی تھی، بہت تیزی سے ترقی کرنے والی تھی۔ انقلاب کے اس نقطے پہ جمع کر ہوئے ہیں جہاں سے زندگی کی رفتار بہت آگے بڑھنے والی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کے محرکات کو اپنا مخاطب بنایا ہے، جس کے ذریعے سے ایک فکری انقلاب آ سکے، ایک تجرباتی انقلاب آ سکے، ایک شعوری انقلاب آ سکے۔ آپ اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھیں۔ اللہ کی مقدس کتاب میں ان تمام علوم کے بارے میں یا تو دلالت النص، یا تو صراحت النص، یا تو اشارت النص، یا تو اقتضاء النص موجود ہے، جو آج باضابطہ منظم علوم اور فنون کی شکل میں سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے قرآن کہتا ہے آفاق و انفس میں غور کرو۔ آفاق سے مراد آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے، فضا، زمین اور آسمان، یہ سب آفاق میں آتے ہیں۔ انفس، اپنی ذات کے اندر غور کرو، اپنی ذات کی فزیکل کیفیت، اپنے وجود کی اناٹومی، فزکس،
یہ سب الفظ میں آ سکتے ہیں. پھر اندر روح کی اسپریچل اپلفمنٹ اور اس کی کیفیت، انسان کے دماغ کا تجزیہ، انسان کی بصیرت اور بصارت، یہ سب الفظ کے اندر ہے. تو دو لفظوں کے اندر کائنات کے جتنے علوم ہیں قرآن عظیم نے سب کا حکم دیا ہے کہ اسے حاصل کرو. خارج ذات، انسان کی ذات سے باہر جو علوم ہیں انہیں بھی حاصل کرو، اور ذات کے اندر بھی جو حقائق پوشیدہ ہیں انہیں بھی حاصل کرو. امام راضی فرماتے ہیں کہ در انسان کی اپنی ذات دراصل ایک عالم صغیر ہے، مگر پورے عالم کبیر کو سنبھالے ہوئے. حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مغرب کا ایک مفکر کہتا ہے he who has planted the ear can you understand that he can't hear. وہ ذات جس نے کان کو بنایا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ خود سننے والی ذات نہ ہوگی؟ جس نے آنکھوں کے پیچیدہ نظام کو تشکیل دیا ہے، کیا وہ خود سمیع و بصیر پروردگار عالم نہ ہوگا؟ جس نے احساسات کی دنیا آباد کی ہے، کیا وہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ نہ رہا ہوگا؟ تو انسان کی اپنی ذات خدا کی معرفت تک انسان کو لے جاتی ہے، خدا کی ذات کا تعارف کراتی ہے. اس لیے اپنی ذات میں بھی غور کرو اور بیرون ذات بھی غور کرو. ہمارے ابتدائی دور کے حکماء اور اطباء نے، سائنسدانوں نے، جب اسلام کی آغوش اور پروان چڑھنے کا موقع ملا تھا، انہوں نے بیک وقت اپنی ذات میں بھی اور ذات سے باہر بھی غور کرنے کی کوشش کی. وہ غزالی ہیں، وہ رازی ہیں، ابن الحسن ہیں، یا لوگ دوسرے عظیم افراد ہیں جنہوں نے اگر ایک طرف انسانی طبیعت پہ غور کیا، مادے کے حقائق پہ غور کیا، علم ریاضی پہ غور کیا، الجبرا کے لیے بنیادیں فراہم کی، علم فلکیات پہ غور کیا، القمی نے علم کیمیا کی بنیاد رکھی. آج بھی اسی کے نام سے کیمسٹری جاری جاتی ہے. مگر کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے کہ اس فن کا بانی ایک مسلمان تھا؟ ریاضی جو سائنس کی بہت بنیادی ساخت ہے، کون جانتا ہے کہ ریاضی کو آگے بڑھانے والا مسلمان تھا؟ مسلمانوں نے اسے باضابطہ طور پر نہ معلوم کتنی ساخت اس کی ایجاد کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، سرجری جو آج میڈیکل سائنس کی سب سے اہم چیز ہے، کیا دنیا کو یہ معلوم ہے کہ سرجری کے لیے بنیادیں فراہم کرنے والے مسلمان تھے؟ تحقیق اور ریسرچ کی ہزاروں راہیں مشاہدہ کرنے والے مسلمان تھے. اس لیے کہ یہ دعوت انہیں قرآن نے دی تھی، اللہ کی مقدس کتاب نے دی تھی. یہ لوگوں آفاق و انفس پہ غور کرو. پھر آفاق میں علیحدہ کبھی زمین پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا. تو جہاں زمین پہ غور کرنے کا حکم دیا گیا وہاں علم ارضیات کی بنیاد پڑ گئی یا نہیں پڑ گئی، جسے آپ آرکیالوجی کے نام سے یاد کر سکتے ہیں. جہاں فضاؤں میں غور کرنے کا حکم دیا گیا وہاں اسپیس کے علم کی بنیاد پڑی یا نہیں پڑی. جہاں ستاروں اور سیاروں میں غور کرنے کا حکم دیا گیا وہاں فلکیات کی بنیاد رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی. میرے عزیز، جہاں پانی میں غور کرنے کا حکم دیا گیا وہاں سمندروں اور مائیات پر غور کرنے کے اور بنیاد سائنس کی رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی. جہاں یہ کہا گیا کہ اگر کیا وہ زمین میں گھوم کر کے دیکھ نہیں رہے، وہاں علم سیاحت اور علم مسافرت کی بنیاد رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی. تو اگر آپ دیکھیں تو سائنس اور علم کے جتنے گوشے ہیں ان کے لیے بنیاد قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں مسلمان جہاں فلکیات کے لیے باضابطہ طور پر اصول وضع کر رہا تھا، زمین کی سرحدوں کو جغرافیائی بنیادوں پہ تقسیم کر رہا تھا، زمین کے اندر کی کیفیات کا جائزہ لے رہا تھا،
اسی دور میں انسان طب یونانی کو ترقی دے کر کے اس مقام پہ پہنچا کر چکا تھا کہ آج کی ماڈرن طب بلا شبہ اس کی شاگرد ہے، اور آج کی ماڈرن طب اسی بنیاد کو لے کے آگے بڑھنے والی ہے۔ یہ سب اس وقت تک ہوتا رہا جب تک مسلمان کا شعور زندہ رہا، جب تک مسلمان سائنسی اعتبار سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جب تک قرآن علم و تدبر کی ایک کتاب تھا، جب تک قرآن کو پورے نظام زندگی کی رہنمائی کرنے والی کتاب کی حیثیت سے مسلمان دیکھتا رہا۔ لیکن جب سے مسلمانوں کا رشتہ کتاب الہی سے ٹوٹ گیا، وہ صرف دعاؤں کی حد تک محدود اس نے کر لیا، جب سے اس نے کلام الہی میں تدبر کرنا چھوڑ دیا، فلا یتدبرون فی القرآن کہ مکمل مصداق بن گئے، جب سے ترقیات کا وہ راستہ رک گیا اور قیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کے دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے یہ سوچا ہے اور غور کیا ہے کہ ہم امام مدرسہ کی شخصیت کے حوالے سے علم اور سائنس کے مختلف علوم و فنون پر مہارت حاصل کریں گے تو اس عظیم 20ویں صدی کی عظیم عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کا سب سے بہتر سلیقہ ہوگا۔ میں اس کی وجہ بتاؤں ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی سائنسی حقیقتوں کو دیکھیے اور پھر اردو تراجم میں ترجمہ اعلی حضرت کو دیکھیے تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ کسی نیوٹن کی درسگاہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ انسان، کسی مادی درسگاہ کا پڑھا ہوا انسان نہیں ہے، مگر ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ ہر دور کا انسان اس سے مکمل تشکیل پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ خوبی ہے امام حضرہ کی درسگاہ کی۔ یہ وجہ ہے کہ جب وہ فقہ کے مسائل سمجھاتے ہیں تو پانی کی درجنوں قسمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پانی کا رنگ کیا ہے، یہ سائنس کا ایک موضوع ہے۔ اگر پانی جم جاتا ہے تو سفید کیوں ہو جاتا ہے برف کی شکل میں، یہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر آپ کو اس کی تفصیلات دیکھنی ہے تو وہاں حضرہ کی کتابوں میں دیکھیے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس وقت امریکہ میں ٹائم کیا ہوگا اور آج کے 100 برس کے بعد وہاں کا آفتاب کس وقت طلوع ہوگا، اگر اس کا جائزہ لینا ہو تو ان کی تحریروں میں دیکھیے۔ عظیم حیرت انگیز شخصیت ہے جو پیدا تو ہوئی تھی فضل کے ایمان کی حیثیت سے، تجدید کے لیے، مگر علم اور سائنس کے کم ایسے شعبے ہیں جس کی رہنمائی کرتی ہوئی وہ ذات نظر نہ آتی ہو۔ کم و بیش 50 علوم و فنون پر مکمل مہارت تعمیہ رکھنے والی ذات آج ہم میں جلوگر نہیں ہے، مگر اس کی کتابیں آج دنیا کی درجنوں یونیورسٹیوں میں ریسرچ کا موضوع بنی ہوئی ہیں۔ کم و بیش عربی، انگلش، اردو اور پرشین اور دوسری زبانوں میں 1,500 کتابیں اس کی شخصیت پر آ چکی ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس شخص نے علم کے ہر شعبے پہ کام کیا ہے۔ ایک دوسرے میں بیٹھ کر کے اس ذات نے مسلمانوں کی قیادت فرمائی ہے کہ تم اگر دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو کسی علم کو اجنبی مت سمجھو، کسی علم کو غیر اسلامی مت سمجھو، کسی علم پر بدعت کا فتویٰ نہ لگاؤ، کسی سائنس کو پہ حرمت کا فتویٰ نہ لگاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا جو چرچ کا ہوا ہے، جو کرسچینٹی کا ہوا ہے۔ ایک ایسا دور تھا جب مسلمان بغداد میں بیٹھ کر، غرناطہ میں بیٹھ کر، اسپین کے دوسرے شہروں میں بیٹھ کر پورے یورپ کو تعلیم دے رہا تھا۔ اگر آپ اورینٹلسٹ کو دیکھیں، مستشرقین یورپ کا جائزہ لیں تو 14ویں صدی کے آخر تک، یعنی 15ویں صدی کی ابتدا تک یورپ کے معلم سب مسلمان تھے۔ یورپ کے دشواری میں برطانیہ اور فرانس کے شہزادے درخواستوں لے کے حاضر رہتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے تجربے اور سائنس کے مدرسے میں داخل کر لیجیے۔ ان کی درخواستیں آج بھی ریکارڈ کے طور پہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد
بغداد کا زوال اور پھر اسپین کے زوال نے مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے شکست تو دی، مگر ساتھ ساتھ ان کا علمی سرمایہ بھی جلا دیا گیا۔ بغداد میں ہماری لائبریریاں پورے ایک ہفتے تک دریائے دجلہ میں سیاہی بن کے بہتی رہی۔ اسپین کے کتب خانے سوخت کر دیے گئے۔ وہ لوگ جو علم اور فکر کی آزادی کے دعوے دار ہیں، یہ کام اسی قوم نے کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نقصان یہ ہوا کہ ہمارا ارتقا رک گیا۔ جب کوئی قوم سیاسی اعتبار سے زوال پذیر ہوتی ہے تو ذہن کے آفاق بھی بند ہو جاتے، اور دوسری قوموں نے ہماری بچھائی ہوئی بساط پر ترقی کرنی شروع کر دی، اور آج وہ چاند پہ کمندیں ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہے ہیں، زمان و مکان کی وسعتیں سمتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہم حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا علم سے رشتہ ٹوٹا، جانتے اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ علم درندوں کے ہاتھ میں آ گیا، علم وحشیوں کے ہاتھ میں آ گیا، علم بےحیث انسانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج وہ علم کے ذریعے سے آسمانوں پہ پرواز کرتے ہیں اور زمین پر بمباری کرتے ہیں۔ آج وہ علم کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں اور زمین کو خون میں نہلا دیتے ہیں، لیکن اگر مسلمان ترقی کرتا تو خلاؤں میں پرواز کرتا پھول برسانے کے لیے، آگ برسانے کے لیے نہیں۔ مسلمان اگر ترقی کرتا تو رحمت کی بارش کے لیے، خاک و خون میں نہلانے کے لیے نہیں۔ اس لیے اسلام کا پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام چاروں طرف سے سلامتی میں گھرا ہوا ہے۔ اسلام کے معنی خود سلامتی کے ہیں، اسلام کے معنی ہے امن کے، اور اسلام کے معنی ہے کمپلیٹ سبمیشن اینڈ سپردگی کے، اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس کی بارگاہ میں جھک جانا، یہ بھی اسلام کے معنی ہے، اور امن یہ بھی اسلام کا معنی ہے۔ ان دونوں میں رشتہ کیا ہے؟ رشتہ یہ ہے کہ چاہے تم کتنے ترقی یافتہ ہو جاؤ، اگر اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے تو امن کے لیے پیغامبر بن جاؤ گے، امن کی برسات کرو گے دنیا کے اوپر۔ اس لیے کہ اسلام سپردگی بھی ہے اور امن بھی ہے، کمپلیٹ سبمیشن ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ ان دا سیم ٹائم اسلام مینس پیس۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں ہر جگہ پائی گئی۔ چنانچہ جب تک سائنس اور علم کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی، دنیا میں ظلم نہیں ہو سکا، کسی پہ زیادتی نہیں ہو سکی، کسی کو ستایا نہیں گیا۔ لیکن آج پڑھا لکھا انسان سب سے بڑا درندہ ہے، سب سے بڑا وحشی ہے۔ جنگل کا وحشی ایک انسان کو مارے گا، جنگل کا درندہ ایک انسان کو کھا کے بھوکا ہو کے پیٹ بھر کے سو جائے گا، مگر آج یہ مغرب اور مشرق کا درندہ اتنا بھیانک ہے کہ لاکھوں انسانوں کو ختم کرنے کے بعد بھی نہ اس کی بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ علم مسلمانوں کے ہاتھ سے دوسروں کے ہاتھ میں نکل گیا ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں مسلمانوں کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ کل مشیت نے اگر یہ سوال کر لیا کہ قرآن ہم نے تمہیں دیا، پیغمبر ہدایت و علم تمہیں بخشا گیا تھا، لیکن تم نے دنیا کی قیادت کیوں نہیں کی؟ اگر تم نے اپنا منصب سنبھالا ہوتا، تم نے اپنی ذمہ داری سنبھالی ہوتی، تو دنیا میں ناگاساکی اور ہیروشیما نہ ہوتے، دنیا میں افغانستان اور بوسنیا اور چیچنیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی خون میں ڈوبی ہوئی وادیاں نہ ہوتی۔ اس لیے قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ آج ہماری ناکامیابی کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو، ہم ٹیکنالوجی سے محروم ہیں، ہم سائنس کی برکات سے محروم ہیں، ہم اتنی بلندیوں سے انسانوں کے اوپر آگ برسانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم شکست و ریت سے دوچار ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہے؟
آئندہ ہم کیسے ایک باعزت اور باوقار قوم کی حیثیت سے ابھر سکتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ منصوبے تیار کرنے ہوں گے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام کے نظریے امن کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اسلام کے معنی پیس کے ہیں، تو ہمارے خدا کا نام السلام ہے، امن عطا فرمانے والا۔ ہمارے رسول کا نام رسول السلام ہے، پیغمبر ہے، دا پروفٹ آف پیس۔ ہمارے قرآن کا نام کتاب السلام ہے، دا بک آف پیس۔ ہماری جنت کا نام دار السلام ہے، دا پلیس آف پیس۔ ایک دوسرے کی گریٹنگ اور سلام جو ہے ہمارا السلام علیکم ہے، پیس بی اپون یو۔ گڈ مارننگ نہیں کہ مارننگ تو بہتر ہو اور آفٹرنون جہنم میں جائے تمہارا، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے۔ گڈ آفٹرنون سے ہو کے گڈ نائٹ نہیں ہے، دیکھیں گے رات کو، رات میں جہنم میں چلے جاؤ، اس وقت بہتر رہو۔ یہ نہیں السلام علیکم، پیس بی اپون یو فار ایور، آل دا ٹائم، above the time and space, peace here and peace there۔ ٹائم اور اسپیس سے بلند ہو کر کے یہاں بھی پیس اور وہاں بھی پیس۔ السلام علیکم۔ عالم یہ ہے کہ ہماری عبادت ختم ہوتی ہے تو السلام علیکم پر۔ جنت میں داخلے کے لیے جو ویلکمنگ ورڈ ہے وہ یہی ہے، سلام علیکم طبتم فیہا خالدین۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس مذہب کے چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی ہو، اس مذہب کا ماننے والا نہ کبھی ٹیررسٹ ہو سکتا ہے، نہ کبھی ظالم ہو سکتا ہے۔ یہ بھیانک الزام ہے مسلمانوں کے اوپر کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے۔ ہمیں تو المیہ یہ ہے کہ امریکہ پر حملہ ہونے کے بعد ٹریڈ سینٹر پر بڑے بڑے دنیا کے لیڈروں نے جو اسلام کو جانتے ہیں انہوں نے بھی اسلامک ٹیررزم کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ بھی پروٹیسٹ، ہم احتجاج کرتے ہیں اس لفظ کے لیے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹیررزم دراصل اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ امریکہ میں خود تقریباً 30 سے زیادہ جماعتیں ٹیررسٹ ہیں، وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ برطانیہ جو چیمپئن بنا ہوا ہے ناردرن آئرلینڈ پر 35 سال سے بم پھینک رہا ہے ان کی آبادیوں پر، اس پر یہ کنٹرول نہیں کرتے۔ کیا وہ بھی مسلمان ہیں؟ کیا ان کا بھی تعلق اسلام سے؟ اوکلاہوما ہاما کا واقعہ جو پیش آیا جس میں بہت سے افراد دفن کر دیے گئے، کیا وہ بھی کسی مسلمان نے کیا تھا؟ میرے عزیز، ٹیررزم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے۔ دباؤ جس قوم پہ بڑھاؤ گے وہاں سے بم بلاسٹ ہوگا، وہاں سے نتائج برآمد ہوں گے۔ میں اس کی مثال دوں، زمین میں گیس ہوتی ہے، اگر گیس کو نکلنے کا موقع مل جائے دخان کو، تو یہی دخان، یہی گیس کہیں شبنم بن کے گرتی ہے، کہیں بادلوں کی شکل میں برستی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں زمین کو تر کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں پودوں کی پیاس بجھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن اسی گیس کو پتھریلی زمین میں دفن کر دو، نکلنے مت دو، جیسا کہ پہاڑ نہیں نکلنے دیتے، پتھریلی زمین میں نکل نہیں پاتی تو یہ آپس میں رگڑ کھاتی رہتی ہے، نکلنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب نکل نہیں پاتی تو زلزلہ بن کے کسی آبادی کو دفن کر دیتی ہے، یا لاوا بن کر کے، جوالا مکھی بن کر کے، آتش فشاں بن کر کے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے اور سیال آگ بہاتی ہوئی نظر آتی، اس لیے کہ اسے نکلنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس پہ جبر کیا گیا ہے، اس پہ زیادتی کی گئی ہے۔ ٹیررزم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ دراصل جبر کا ایک منطقی اور لازمی نتیجہ ہے، اس لیے اس کو اسلام سے مت جوڑو۔ اسلام کا نازل کرنے والا خدا تو یہ کہتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق مارا اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا۔ If a person killed one person without any reason, he killed the entire humanity.
اور دوسری آیت کریمہ سنو، من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی دی، پروٹیکٹ کیا، اس کی زندگی بچائی، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ قرآن عظیم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ You cannot punish any person in the account of the sin of another person، کسی دوسرے انسان کے گناہ کی سزا دوسرے انسان کو نہیں دیا سکتی۔ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اسلام تو عدل اجتماعی کا مذہب ہے، اسلام تو سوشل جسٹس کا مذہب ہے، اسلام تو وقار آدمیت کا مذہب ہے، اسلام تو آبرو انسانیت کا مذہب ہے۔ پیغمبر کا تو یہ عالم ہے رحمت للعالمین کا کہ ظلم و جبر کے ماحول سے گزرتے ہوئے جب غلبہ حاصل ہوا تو آپ نے قاتلوں کو معاف کر دیا، آپ نے ظالموں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کا ماحول آپ کی نگاہوں کے سامنے، حضور سید عالم فاتح بن کے داخل ہوتے تو مکے میں وہ سب لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے آپ کو پاگل و دیوانہ کہا تھا، جنہوں نے آپ پر جنون کا الزام عائد کیا تھا، جنہوں نے آپ کی وحی کو آپ کا اپنا گڑھا ہوا کلام سمجھا تھا، کلام الہی کو اساطیر الاولین کہا تھا، جنہوں نے آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ کھینچا تھا، بلال حبشی کے جسم ناز پہ منووزری پتھر رکھے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کے صحابہ کو تپتی ہوئی آگ پر لٹایا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ہمارے فاروق نے کہا تھا ایک صحابی سے ذرا آپ اپنی پیٹھ کھولیے، میں رسول کی محبت کے نشانات آپ کی پیٹھ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب انہوں نے کھولا تو پوری پیٹھ داغ جلی ہوئی تھی، عمر فاروق نے اسے چوم لیا۔ کتنی عظیم ہے آپ کہ انہوں نے آپ نے کئی بار صلیب کے درد کو برداشت کیا ہے، ہر بار زندہ ہوتے رہے ہیں، ہر بار سنایا جاتا رہا آپ کو۔ یہ وہی مکہ تھا کہ جہاں وہ لوگ موجود تھے جو رسول کے شہزادی کو زخمی کیا تھا، حضور کے قتل کے منصوبے بنائے تھے۔ شام ابی طالب نے 3 سال سوشل بائیکاٹ کر کے نبی کے دیوانوں کو ایک ایک قطرہ پانی اور گھاس تک سے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں کے بسنے والوں نے رسول اور ان کے صحابہ کو گھر سے دور ہونے میں مجبور کیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں صرف یہ اجازت مانگی گئی تھی کہ ہمیں عمرہ کر دینے دو تو حدیبیہ کے مقام سے واپس کر دیا تھا۔ یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دی گئی 13 سال تک کہ جس ظلم اور تکلیف کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، لیکن جب پیغمبر اسلام فاتح بن کر کے داخل ہوئے تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، آج تم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آزاد کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ صدیوں کی یہ تاریخ تھی کہ جب کوئی قوم غالب ہوتی تو بیٹیوں اور بہوؤں کو غلام بنا لیتی تھی، انہیں اپنے نفس وحشی اور بھیڑیا نفس کی تسکین کا ذریعہ بناتی تھی۔ وہ عرب کے لوگ ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو جائے، مگر پیغمبر تو نظام رحمت لے کر کے آئے تھے، آئین رحمت لے کر کے آئے تھے۔ انہوں نے تو سب کو معاف فرما دیا اور کہا تم آزاد ہو، طلقاء آزاد ہو، تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ پیغمبر کسی آبادی میں آپ آرام فرمائے، آپ کے صحابہ بھی ہیں، سامنے ایک تالاب ہے جس میں میڈک ٹرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا نیند خراب ہو رہی ہے، کل ہم انہیں غائب کر دیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا خبردار، صبر کرو اور برداشت کرو، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ پیغمبر کے جب ایک مرتبہ صحابہ نے زمین صاف کرنے کے لیے چڑیوں کے گھونسلے اجاڑ دیے تو رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی گھر اجاڑ دے تو کیا ہوگا؟ نہیں ڈرتے ہو خدا سے کہ اس کی مخلوق کے گھر اجاڑ رہے ہو؟ وہ پیغمبر کے جسم جنہوں نے ایک اونٹ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنے ہاتھوں سے اسے پوچھا اور مالک کو بلا کے کہا جب جوان تھا تو بوجھ لاتے تھے اور کھانا دیتے تھے، اور جب بوڑھا ہو گیا تم نے یوں ہی چھوڑ دیا اسے۔ خبردار جانوروں پہ رحم کرو۔ وہ پیغمبر جس کی تعلیم یہ ہے کہ ارحموا من فی السماء ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ اس پیغمبر کے ماننے والوں میں ظلم کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسا ہوا ہے
کہ علم اور سائنس نے چرچ کو شکست دی. میں بتا رہا ہوں کہ یہ فنڈامنٹلزم کہاں سے آیا ہے, یہ اصطلاح کب تم نے وضع کی ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے. ماڈریٹ اور فنڈامنٹلسٹ مسلمان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں. یہ تم مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہو, جو شراب پیے, جو داڑھیاں نہ رکھیں, جو زنا کریں, جو تمہارے کلموں کی زینت ہو, جو تمہاری برائیوں کے اڈوں پہ جائیں وہ ماڈریٹ ہیں, اور جو یہ سب نہ کرے وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. یہ ایک اصطلاح انہوں نے بنا لی. وہ چاہتے ہیں کہ ماڈریٹ کا خوبصورت لفظ دے کر کے ترقی یافتہ کا مسلمانوں کو برائیوں کی طرف لے جایا جائے. مگر ہمارے نزدیک جو اللہ کے قانون کی پیروی کرتا ہے وہ سب سے بڑا ماڈریٹ ہے اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے, اور جو لوگ نہیں کرتے وہ برے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں, تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کا رشتہ جب سائنس سے ٹوٹا تو سائنس وحشیوں کے ہاتھ میں آ گئی, درندوں کے ہاتھ میں آ گئی. یہ مت سوچو, یہ محسوس مت کرو کہ اگر کوئی شخص پڑھا لکھا ہے تو وہ ظالم نہیں ہو سکتا, پڑھا لکھا ہے تو ظلم نہیں کرے گا, بلکہ تعلیم ظلم کے نئے نئے راستے کھولتی ہے, ظلم کے نئے نئے ابواب کھولتی ہے, نئی نئی راہیں دکھاتی ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی میں بم برسانے والا جاہل تو نہیں رہا ہوگا, افغانستان کو خاک و خون میں تڑپانے والے جاہل تو نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. پتا چلا جب علم وحی الہی سے ٹوٹ جاتا ہے تو وحشت اور درندگی بن جاتا ہے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے ہر میدان میں علم حاصل کریں, اس لیے کہ قرآن کا مطالبہ ہے کم کھائیں, کم پہنیں, عیاشیوں کو چھوڑ دیں, تفریحات سے باز آ جائیں, لیکن دین کے ساتھ ساتھ ہر علم حاصل کریں. یہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے, یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے. یہ صحیح ہے کہ دنیا اس بات کی کوشش کرے گی کہ تم علم حاصل نہ کرو, تمہارے دروازے بند کرنے کی کوشش کرے گی, تمہارے راستے پر پابندیاں لگائے گی, تمہیں ممکن ہے مختلف جگہوں میں داخلے نہ ملیں, تمہیں دشواریاں اٹھانی پڑیں. لیکن سنو, جب ہوا مخالف ہوتی ہے تو رفتار بڑھانی پڑتی ہے. آج دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رفتار بڑھانی ہوگی. بیچ دو اپنے گھروں کے ٹی وی اور تفریح کے سامان, اور اپنے بچوں کو علم دو, علم کا جوہر دو. مسلمان جب آگے بڑھے گا علم لے کر کے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی, رحمتوں کی آماجگاہ بن جائے گی. بس اتنا ہی سا پیغام ہے. انشاءاللہ پھر کبھی وما علینا الا البلاغ. اور کچھ اور سوالات بھی کیے گئے ہیں, وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. افغانی وزیر نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں ٹریفک کے لیے قوانین نہیں ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جتنا علم ہے اتنا ہی تو آدمی بولے گا نا. اگر بہت زیادہ علم ہوتا تو یہ صورتحال پیش نہ آتی جو وہاں آئی ہے. ہم ظالم قوتوں کو بھی بلیم کرتے ہیں, مگر ان کو بھی جنہوں نے اسلام کا غلط امپلیمنٹیشن کرنا چاہا تھا, غلط نافذ کرنا چاہا تھا. اسلام اگر صحیح اجتہادی بنیادوں پر نافذ کیا جاتا تو یہ بات نہ ہوتی. یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں, یہ بتائیں کہ افغانستان میں اگر ایک عورت کو بھی برقع میں پہننے پہ درے لگائے گئے ہیں بازار میں تو یہ کس شریعت کا حکم ہے؟ اپنی غلطیوں پر بھی نظر رہنی چاہیے. داڑھی نہ رکھنے پر اگر دروں کی سزا دی گئی ہے تو کس شریعت مطالعہ کا حکم ہے؟ اسلام میں سزا کی دو قسمیں, ایک سزا کو تعزیرات کہتے ہیں اور ایک سزا کو حدود کہتے ہیں. حدود کے معنی وہ سزائیں ہیں جو قرآن نے متعین کر دی, اس میں آپ کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. لیکن جب قرآن نے حدود متعین کر دی ہے تو اتنی سخت کر دی ہے کہ وہاں تک ثابت کرنے کے لیے لالے پڑ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ زنا ہے, زنا کے لیے سنسار کرنے کا قانون ہے, لیکن اسے ثابت کرنا بڑا مشکل کام ہے. زنا کے لیے گواہی عادل اور مسلمانوں کی چاہیے, ایک کی نہیں چار چاہیے. تو آج عادل مسلمان تلاش کیجئے
اس کا معیار پورا کیجئے. 4 گواہیاں ایسی چاہیے جو سوئی میں دھاگا ڈالنے کی طرح سے گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. ایسے 4 آدمی آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ زنا اگر ہوا ہے اور ثبوت نہیں ہے تو وہ بھی تعزیرات کے اندر آ جائے گا. ایسے ہی دوسری چیزیں بھی ہے. تو تعزیرات کو حدود کے اندر لا کر کے سزا دینا یہ اسلامی فقہ اور اجتہاد سے نوافیت کا نتیجہ تھا، جس کے نتیجے میں دنیا میں اسلام کی بدنامی ہوئی. اور یہ بات بھی دراصل اسی کا نتیجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریفک کے قوانین کو منظم نہیں کیا. کیوں؟ جیسے کہ ٹریفک تھی نہیں اس زمانے میں. بھائی ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے نا. تو جب ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو ضرورت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے منظم نہیں کیا گیا. اونٹوں کے لیے ٹریفک کی کیا ضرورت تھی اور گھوڑوں کے لیے ٹریفک کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ایسا نہیں کہ اسلام میں قانون اخذ نہیں کیا جا سکتا. 2 بنیادیں آپ سامنے، بڑی پرانی بنیاد فقہ کی، لا ضرر ولا ضرار. نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہارے ذریعے سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے. اس قانون کو سامنے رکھ کر کے ٹریفک کے ہر اصول کو باضابطہ اسلامی اصول بنایا جا سکتا ہے. اور دوسرا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دو تو یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے نا. اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا. تو ٹریفک کو کلیئر کرنا اور اس طرح ضابطہ بنانا کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، یہ اسلام کا مطالبہ بھی ہے اور اسلام چاہتا بھی ہے. اس لیے افغانی وزیر کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت مشہور مفکر ہے یورپ کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں اجتہاد ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کو ہر دور کے لیے صاف و شفاف قانون فراہم ہوتا رہے گا. اس لیے وہ قانون تلاش نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اپنی کوتاہی نظر کی بات ہے. آج جو بھی قانون بنایا جائے گا اور قانون کی خلاف ورزی کے لیے جو بھی تعزیرات مقرر کی جائیں گی وہ اسلامی سمجھی جائیں گی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ایک صاحب نے کہا کہ اسلام میں حکم ہے، کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوں انہیں ماں باپ سے الگ ہو جانا چاہیے. یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے. جہاں الگ کرنے کی بات ہے وہاں بستر الگ کرنے کی بات ہے. ماں باپ کو ٹھوکر مارنے کی بات نہیں ہے. بالغ بچوں کا بستر الگ کر دیا جائے، یہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ نہیں کہ ان کا حق مت دو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کی خدمت مت کرو. بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، انہیں چلاؤ نہیں، انہیں سہارا مت دو، انہیں ایریا رگڑ رگڑ کے تنہا مرنے پہ مجبور کر دو. ایسا کوئی قانون نہیں ہے. یہاں تو یہ عالم ہے ماں باپ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی یہ دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش کی ہے. تو رحم کے تعلق کو بچپنے سے کیوں جوڑا گیا؟ تاکہ ایک باپ بیٹے کے سامنے اپنے باپ کی خدمت کرنے کے سلسلے میں اپنا بچپنا ہر وقت موجود رہے. جب وہ پیشاب کرتا تھا بستر سے ماں باپ تماچا نہیں مارتے تھے، پیار سے اسے دھوتے تھے. اگر بوڑھا ماں باپ بھی ایسا کرے بوڑھے تو تم بھی اسی طرح پیار سے خدمت کرو. جب بچہ چل نہیں پاتا تو ماں باپ پاؤ چلاتے تھے. اگر بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں چل نہ پائے تو تم بھی چلاؤ اسی طریقے سے. جب بچہ کھا نہیں سکتا تھا تو ماں باپ اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے. تم بھی ماں باپ کے منہ میں لقمہ ڈالو. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے بوڑھے ماں باپ اور وہ خدمت نہ کرے. بڑی مشہور حدیث ہے. جمعہ کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، خطبے کا وقت ہے. جبریل دعا کر رہے ہیں اور رسول آمین کہہ رہے ہیں. ایسا ہوا تھا کہ حضور ممبر پہ چڑھ رہے تھے. پہلے ممبر پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے ممبر پہ قدم رکھا اور کہا آمین، تیسرے ممبر پہ قدم رکھا اور کہا آمین. تو صحابہ کہ رسول اللہ آج 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا اور کوئی دعا نہیں فرمائی؟ تو کہا دعا جبریل کر رہے تھے. جبریل نے کہا کہ جب میں نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا کہ یا رسول اللہ
جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ پہ درود نہ پڑھے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. تو میں نے کہا آمین. اور پھر جب میں دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو کہا ترتیب ممبر کی بدل سکتی ہے, فرق ہوگا کہ جسے رمضان کا روزہ ملے اور روزہ نہ رکھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں نے تیسرے زینے پہ قدم رکھا تو اس نے کہا کہ جس کے بوڑھے ماں باپ ہو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. اب ذرا سوچو, ٹائم اور ارضی حقائق کو دیکھو. ٹائم یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے جو قبولیت دعا کے لیے بڑا مخصوص ہے, سید الایام ہے. خطبے کا وقت ہے جو سب سے بہتر وقت ہے. جبریل جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ دعا کر رہے ہیں اور پیغمبر جو سب سے بڑے رسول ہے وہ آمین کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ دعا رد ہو جائے گی؟ تو اگر کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا جیسا کہ لوگ یہ سمجھا رہے ہیں تو خدمت کیسے کرے گا؟ وہ خدمت کرے گی تو قریب رہنا ضروری ہے نا, ان کے دکھ اور درد کو مصیبت کو سمجھنا ضروری ہے نا. حضور نے ایک ایسے نوجوان کو جلا دینے کا حکم دیا تھا جس نے اپنی ماں کو چھوڑ کے الگ رہنا شروع کر دیا تھا. اور حدیث پاک ہے. اس لیے یہ کہنا کہ ماں باپ کو چھوڑ دینا الگ رہنا واجب ہے یہ شریعت کا حکم ہے, یہ دھوکہ ہے. اصل میں ایک طبقہ ہے جو اپنے مخصوص عقیدے کو پھیلانے کے لیے اور ماں باپ کی روایات سے بچوں کو توڑنے کے لیے وہ ماں باپ سے الگ کرنا چاہتا ہے. پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو تمہارے ماں باپ نے کیا ہے وہ تم مت کرو. ما الفینا علیہ آبانا, جس پہ ہمارے ماں باپ قائم رہے ہیں اس پر ہم نہیں رہیں گے. تو کہتا ہے کہ ماں باپ جو کرتے ہیں اسے کرنا ضروری نہیں. وہ یہ کہتے ہیں پہلے تو یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, حالانکہ قرآن کی آیت کافروں کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں نہیں. کافروں کے کافر کہا کرتے تھے رسول سے کہ ہمارے ماں باپ پتوں کو پوچھتے ہم چھوڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ کافروں کے باپ کافر تھے. اس لیے کفر سے جو چیز ورثے ملتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. مسلمانوں کے ماں باپ تو مسلمان ہیں اس لیے ان کو جو چیز ورثے ملی ہے اسلام ہوگی. تو یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا گیا, کافروں کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہ تھر سے فٹ کر دیتے ہیں نوجوانوں کو, قرآن کا ترجمہ دکھاتے دیکھو دیکھو اگر تمہارے ماں باپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں مثلا میلاد شریف بناتے ہیں یا امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں, ابو حنیفہ کو مانتے ہیں, تو تم نہ مانو, یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کی بات نہ مانو. اس طرح سے وہ دراصل مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے اسلاف کی روایات سے. قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم ابراہیم اور ابراہیم کے آبا کے دین پر عمل کرتے ہیں. قرآن نے بار بار بنو اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اسماعیل اور ان کے آبا کے دین کے اوپر عمل کرو. وہاں تو باپ کے دین کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے کہ ان کے آبا بھی مسلمان تھے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں سے یہ کہا جائے کہ قرآن پاک کہتا ہے ماں باپ کے بات پہ عمل نہ کرو. گویا کہ ہمارے بچوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ ابو جہل اور ابو لہب کی طرف سے. استغفر اللہ. اس طرح کا مغالطہ یا مس گائیڈنس بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, کہا رسول اللہ میرے باپ پر میرا کچھ قرض ہے اور وہ دے نہیں رہے, میں مطالبہ کر سکتا ہوں؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارا تم اور تمہارا مال یہ سب تمہارے باپ کی ملکیت ہے. اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنی ضروری ہے. الگ رہنے کا مت سوچو, ہاں بالغ ہونے کے بعد بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ماں باپ کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنے بیٹے کے کمرے میں بھی جاؤ تو ناک کر کے جایا کرو. دیٹس آل. السلام علیکم.